بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت جو ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے وہ عجیب و غریب طریقے سے چل رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اسیب کا سایہ ہے جو پورے ملک کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ جو طلسماتی کہانیاں ہوتی ہیں اس میں ایسے شہروں کی کہانیاں عام ملتی ہیں کہ جنہیں کسی جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے قابو کر رکھا ہو اور پھر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اس شہر کے معاملات چلا رہا ہو۔ پاکستان کے شہر اور دارالحکومت اسلام آباد پر کبھی کبھی ایسے ہی کسی اسیب زدہ شہر کا گمان ہونے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس شہر کے اہم ترین باسیوں سے عقل و ہوش اور عقل و خیرت چھین لی گئی ہو، اور یہ لوگ کسی جادو کے اثر سے ایسے فیصلے کرتے جا رہے ہوں جو خود اپنے ہی مفادات کے خلاف ہوں اور ان کی اپنی نسل اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ اسلام آباد اس ملک کے ارباب حل و عقد کا ٹھکانہ ہے اور یہیں سے پورے ملک کی سیاست، معیشت، دفاع اور بین الاقوامی تعلقات کنٹرول ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ملک 1973 سے ایک آئین کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ اس آئین کو 2 دفعہ طویل مدت کے لیے جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف نے معطل کیے رکھا۔ ان دونوں ڈکٹیٹروں کا دعویٰ تھا کہ ہم تو صرف اس کی چند شقوں کو ہی معطل کیا ہے، جبکہ عدالتیں، انتظامیہ، فوج، معیشت، وزارت خارجہ وغیرہ سب بحسن و خوبی چل رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ضیاء الحق نے 1985 میں اپنے بنائے ہوئے الیکشن کمیشن اور اس کے سربراہ جسٹس ایس اے نصرت کی سربراہی میں اور مشرف نے جسٹس اے کیو چودھری کی نگرانی میں الیکشن بھی کروائے، جن کے نتیجے میں اسمبلیاں بھی وجود میں آئیں اور انہوں نے بھرپور قانون سازی بھی کی۔ ضیاء الحق کے الیکشن تو سیاسی پارٹیوں کی چھتری کے بغیر ہوئے، لیکن جیسے ہی اسمبلی وجود میں آئی تو اراکین اسمبلی نے پاکستان کی خالق جماعت مسلم لیگ کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اس اسمبلی اور خصوصاً اس کے وزیر اعظم جنیجو کو سر اٹھا کر چلنے کی سزا یہ ملی کہ اسمبلی ہی توڑ دی گئی اور محمد خان جنیجو کو گھر بھجوا دیا گیا۔ لیکن چند ماہ بعد ضیاء الحق ایک طیارے کے حادثے میں بہاولپور کی سرزمین پر دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ مشرف کی بنائی ہوئی پہلی اسمبلی سیاسی جماعتوں پر مشتمل تھی، لیکن یہ تمام جماعتیں ان کے ہی مفادات کا براہ راست یا بالواسطہ تحفظ کرتی رہیں، یہاں تک کہ صوبہ سرحد میں مولانا فضل الرحمان اور قاضی حسین احمد کی اسلامی مذہبی جماعتوں کی مشترکہ حکومت تھی، مگر انہوں نے بھی افغانستان سے ملحقہ اس صوبہ میں دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ کے لیے راستہ ہموار کیے رکھا اور پرویز مشرف کے غیر آئینی اقدامات کے پارلیمانی تحفظ کے لیے 70ویں ترمیم بھی منظور کروائی۔ پرویز مشرف کو آئین میں ترمیم کا اختیار جس سپریم کورٹ نے دیا تھا اس کے چیف جسٹس ارشاد احمد خان تھے۔ مشرف نے اس احسان کا بدلہ یہ دیا کہ انہیں چیف الیکشن کمشنر بنا دیا۔ اپریل 1969 میں یہ عہدہ ججوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد تحفے میں دیا جانے لگا تھا اور ارشاد احمد خان 12ویں سابق جسٹس بھی تھے جو اس کے چیف لگائے گئے۔ ان کے بعد 4 اور سابق جج حضرات اس عہدے پر متمکن رہے اور پھر یہ عہدہ واپس سابقہ بیوروکریٹس کی تحویل میں دے دیا گیا۔ مارچ 1956 میں ایک سابقہ بیوروکریٹ ایف ایم خان کے چیف بننے کی روایت سے اس عہدے کا آغاز ہوا تھا۔ سکندر سلطان راجہ اس کمیشن کے 21ویں چیف ہیں اور کمیشن کے 5 ممبران میں سے اب صرف ایک ہی سابقہ جسٹس اکرم اللہ خان رہ گئے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور پنجاب سے ممبر الیکشن کمیشن بابر حسن بروانہ دونوں آپس میں بیچ میٹ ہیں اور سول سروس کی اپنی نوکری کے دوران یہ دونوں لاتعداد انتظامی عہدوں پر رہ چکے ہیں اور پاکستان کے حالات و واقعات، سیکیورٹی کی صورتحال اور معاشی کیفیات کو سمجھنے کے لیے انہیں کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت
نہیں ہے۔ آئین میں دیے گئے اختیارات اور گزشتہ تجرباتی بصیرت کی بنیاد پر وہ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے ملکی حالات کیا اس قابل ہیں کہ الیکشن کروائے جائیں یا نہیں۔ یہ دونوں حضرات اس بات سے بھی بخوبی آگاہ ہیں کہ اس وقت پاکستان کے معاشی حالات کیسے ہیں، اور کسی حکومت کے لیے الیکشنوں کے لیے چند ارب روپے نکالنا کبھی بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ اول تو ہر مرکزی اور صوبائی فنانس سیکٹریوں نے اربوں روپے ایسی مدات میں چھپا کر رکھے ہوتے ہیں جنہیں فنانس کی زبان میں کوشنز کہا جاتا ہے۔ یہ اربوں روپے فنانس سیکٹری ضرورت پڑنے پر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کو ان کی من پسند اسکیموں جیسے لیپ ٹاپ یا سستا آٹا وغیرہ کے لیے ایک دم نکال کر دے سکتا ہے، اور ہمیشہ دیتا رہا ہے۔ اگر ان مدات میں موجود رقم ختم بھی ہو چکی ہو تو خسارے کی سرمایہ کاری یعنی ڈیفیزٹ فائنانسنگ کے ذریعے جب اور جس وقت چاہے اور جتنی رقم چاہے مہیا کی جا سکتی ہے۔ ایسے میں آئین میں دیے گئے وسیع اختیارات کے تحت الیکشن کمیشن کو صرف ایک حکم نامہ جاری کرنا ہے کہ اتنا سرمایہ قوم کو یعنی ہمیں فراہم کیا جائے اور اتنے افراد سیکیورٹی کے لیے مہیا کیے جائیں۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن پر کسی آسیب کا سایہ مسلط تھا کہ جس نے اس سے اپنے تجربے اور اختیار کے مطابق سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی صلاحیت ہی چھین لی تھی۔ ایک آسیب زدہ شخص کی طرح کبھی وہ کہتے رہے کہ ہمیں تو الیکشنوں کی تاریخ دینے کا کوئی اختیار نہیں، اور پھر اچانک خود ہی طویل غور و خوض کے بعد 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی۔ کہا جاتا ہے کہ آسیب میں انسان سے عقل و ہوش چھن جاتے ہیں اور وہ ایسی غلطیاں کرنے لگتا ہے جو اس کی صحت ذہنی پر سوال اٹھانے کا باعث بنتے ہیں۔ لگتا ہے کمیشن نے کسی آسیبی کیفیت کے زیر اثر ایسے متعلقہ حکام کے ساتھ میٹنگیں کی ہیں جن کی آئین میں کسی بھی قسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ آئین صرف اور صرف الیکشن کمیشن کو پہچانتا ہے، اور سیکٹری دفاع اور فنانس چیف سیکٹری اور آئی جی حضرات تو اس کے حکم کے غلام ہیں۔ لیکن کوئی آسیب ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آدمی کو اپنی طاقت و قوت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ ان میٹنگوں کے بعد الیکشن کمیشن نے جو حکم نامہ جاری کیا اس کے مطابق کمیشن کی 8 فروری 2023 کو چیف سیکریٹری اور آئی جی پولیس پنجاب کے ساتھ میٹنگ ہوئی، جس میں ان دونوں حضرات نے، جنہیں اللہ نے مستقبل میں جھانکنے کی اہلیت عطا کی تھی، انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ 16 فروری 2023 کو جعفر ایکسپریس پر دھماکہ ہوگا۔ ایسا کچھ صرف کسی آسیب کے زیر اثر ہی ہو سکتا ہے جس کے خوف کی وجہ سے عقل و ہوش معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس آسیب زدہ ماحول میں لکھے ہوئے اس فیصلے کو اگر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو یوں لگے گا جیسے پاکستان دنیا کا بدترین ملک ہے، جہاں نہ کسی کے پاس کھانے کو کچھ ہے اور نہ اس کے عوام رات کو چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ ایسا تو شاید افریقہ کے کسی تشدد زدہ ملک میں بھی نہ ہوتا ہو۔ لیکن پاکستان کے الیکشن کمیشن کے مطابق پاکستان میں سانس لینا تک مشکل ہو چکا ہے۔ وہ ملک جس میں روزانہ 22 کروڑ لوگ صبح اٹھتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، سو جاتے ہیں اور اگلی صبح یہ 22 کروڑ پھر اٹھ جاتے ہیں، ایسے ملک میں ایسی باتیں کوئی آسیب زدہ ہی کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ الیکشن تو ہو جائیں، الیکشن ہونے چاہیے۔ الیکشن کا جو پروسیس ہے یہ بہت ضروری ہے کسی بھی ملک میں جمہوریت کے لیے، لیکن مطلب یہ ہے کہ الیکشن ہوں لیکن وداؤٹ ریفارمز کے الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ریفارمز کے بغیر جو الیکشن ہے، پہلے ہم نے کتنے کروا کے دیکھے ہیں، سارا کچھ کیا ہے، لیکن ان کا کوئی بھی رزلٹ سامنے نہیں آیا۔ اور ریفارمز کے بغیر الیکشن اور 62 اور 63 کی چھلنی سے نکالے بغیر الیکشن، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک یہ جو قوانین ہیں یہ مؤثر نہیں ہوتے، الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ رانا ثناء اللہ جیسے قاتل اور منشیات فروش اور کس طرح کے لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ جو جب آئین کی دفعہ 62-63 کو آپ اگنور کر دیں گے، اس کو پس پش ڈال دیں گے، تو پھر ایسے جرائم پیشہ لوگ ہی اسمبلیوں میں پہنچیں گے، اور اسمبلیوں میں کیا پہنچیں گے؟ وہ وزیر داخلہ بنے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں جو کرپٹ لوگ ہیں۔ خود وزیر اعظم کے اوپر FIR ہے کہ جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو ڈائریکٹ گولیاں مروا کر شہید کروایا، اور بہت سارے لوگوں کو زخمی بھی کروایا، اور ان کے اوپر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اگر یہ 62-63 کی چھلنی سے نکلے ہوتے تو ایسا کبھی نہ ہوتا
کہ یہ ہمارے ملک کے حکمران اور ہمارے مقدر کے مالک ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا را الیکشن کا نام تب لیں جب اس میں ریفارمز ہوں، پہلے ساری پارٹیاں اکٹھی ہوں، اس میں ریفارمز کریں۔ وہ سب جو پارٹیاں ہیں، پارٹیوں کے اندر جو جرائم پیشہ لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا، پارٹیوں سے مراد جس میں بالکل پہلے ان کو چھانا جائے، ہر پارٹی کو چھانا جائے، جس میں 62-63 کے مطابق جو نکلتا ہے اس کو کریم کو بالکل علیحدہ کر دیا جائے، اور باقی جو چھان بورا ہے، گند ہے، اس کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے۔ تبھی ہی اس ملک کے مسائل کا حل ہے، ورنہ اس ملک کے مسائل کا حل کبھی بھی نہیں نکل سکتا۔ اس لیے خدا را پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز، وہ کہنے کو تو فوج کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، عدلیہ کا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن ہے سب کا کردار۔ فوج بھی اسی ملک کی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی اسی ملک کی ہے، اور اس کے بعد عدلیہ بھی اسی ملک کی ہے۔ اگر وہ سب مل کر نہیں بیٹھیں گے، اس کا حل نہیں نکالیں گے، بلا تشبیہ و بلا مثال، کسی کا لحاظ کیے بغیر ایسا اس میں اس طرح کی چھاننی لگے کہ تمام جو کرپٹ اور بیکار لوگ ہیں وہ یہاں سے آؤٹ ہو جائیں، کک آؤٹ ہو جائیں، اور بالکل اور الیکشن سسٹم کو اس طریقے سے بنایا جائے کہ عام جو آدمی ہے، جو اس کے اتنے زیادہ پیسے خرچ نہیں کر سکتا لیکن وہ ایماندار ہے، اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اس کو بھی موقع دیا جائے۔ اسی لیے میں انہی گزارشات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ جس کسی تک بھی میری یہ بات پہنچے گی وہ اس بات کو آگے پہنچائے گا، تاکہ ہمارے ملک سے جو ایاسیب کا سایہ ہے ختم ہو سکے، اور ہمارا ملک بھی ترقی یافتہ ملکوں کی صفوں میں جا کر کھڑا ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے رویوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک کی بہتری کرے اور اس کی خیر فرمائے۔